جائے تو کیا مناظر دکھائے گئے؟ اب دیکھیں یہ مظاہر فطرت کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے جا رہے ہیں، اور ان سے اس بارے میں آپ کے وہ مکالمہ اور آپ کے وہ الفاظ بھی غور کیجئے گا۔ یہاں پر بھی کچھ لوگ یہاں پر جو ہے نا ان سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَمَّا جُنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، جب ان پر رات چھا گئی، جب ان پر رات چھا گئی، رات آ گئی، رَآ كَوْكَبًا، انہوں نے ستارہ دیکھا۔ آج کل بھی ہم اسی افراط و تفریط کا شکار ہیں، جہاں چمٹے ہوئے نا وہیں چمٹے ہوئے ہیں۔ لما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، انہوں نے ستارہ دیکھا، ستارہ دیکھا تو ستارہ دیکھ کر کیا کہا؟ قال ھذا ربی، اسے تم میرا خدا قرار دیتے ہو، اسے میرا خدا قرار دیتے ہو، یہ میرا خدا ہوگا؟ کیونکہ مکالمہ ہو رہا ہے نا، وہ مظاہر فطرت کے پرستش کرنے والے تھے، آپ نے جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو وہ ماننے سے منکر ہو گئے، تو یہ مکالمہ اس کے بعد پیش آیا، آپ نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، کیونکہ اگلے الفاظ جو ہے نا وہ کسی اور جانب اشارہ کر رہے۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو قال لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ آخر میں آپ کو ایک جملے میں ساری بات سمجھا دوں گا کہ میں نے اسے آج کل کی سیاست سے کیوں جوڑا ہے۔ مجھے جو کچھ سمجھ آیا، میرا ناقص علم جو کچھ کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان پر رات چھا گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا، آپ نے کہا اسے میرا رب قرار دیتے ہو؟ کچھ ہوتے ہیں جنہیں ہم نے بنا لیا، عبادت کے لیے رب بنایا ہوتا ہے، کچھ کو ہم نے اپنی نیتوں کا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں، ہر چیز اور میری ہر عبادت، میرے ظاہر اور باطن کے ہر عمل کا صرف اور صرف مستحق، حقیقی مستحق صرف میرا رب ہے، باقی سب انی لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگلا سٹیپ چھوٹا، ستارہ چھوٹا دکھائی دیا، اب اس سے بڑا۔ فلما رأى القمر بازغا، اور جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتا دمکتا، جب چاند کو چمکتا دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اسے رب میرا قرار دو گے؟ فلما افلا، اب انتظار فرمایا، لما افلا، جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، قال لئن لم یهدنی ربی، اب فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا نا، پہلے جو مجھے رب نے ہدایت دے دی ہے، چونکہ وہ مجھے ہدایت دے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ غور کیجئے گا، آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے چکا ہوتا، چونکہ ہدایت پہلے مل چکی ہے، یہ مکالمہ بعد میں ہو رہا ہے، اسی آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ رب میرا ہدایت نہ دیتا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں بھٹکنے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اب ایک ستارہ تھا گزر گیا، ایک چاند تھا گزر گیا، اب تیسرا درجہ آیا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، اور جب انہوں نے سورج کو خوب چمکتا دمکتا روشن دیکھا، قال ھذا ربی، اور یہ میرا رب ہوگا، اسے رب قرار دو گے؟ وہ چھوٹا ڈوب گیا، چلو چھوٹا تھا، پھر اس سے بڑا آیا وہ بھی ڈوب گیا، اب یہ تیسرا آیا، یہ زیادہ روشن ہے، اسے میرا رب قرار دو گے؟ کیونکہ تم تو سجدے کرتے ہو نا ان کو، کوئی جبینے جھکا کر اور کوئی محبتوں کے جام لٹا کر، محبتوں کا اظہار کر کے، یہ بھی ایک طریقہ ہے نا، تو کیا اسے میرا رب قرار دو گے؟ ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، ساتھ بتا بھی دیے یہ سب سے بڑا ہے۔ تو فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو آپ نے فرمایا میں تم سے بری ہوں، بھائی میری قوم، میں تم سے بری ہوں اس کام میں جس کام میں تم شرک کرتے ہو، مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو نا، اسے میرے رب کا، ان کو میرے رب کا اس شریک ٹھہراتے ہو، ویسا ہی سمجھتے ہو جیسی محبت رب سے ہونی چاہیے تھی ان سے کرتے ہو، تو جو تم شرک کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، بھائی مجھے تمہارے ساتھ نہیں،
میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں تم سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی، آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی، میں اپنی چہرہ ظاہر بھی اور اپنے باطن کا بھی کس کی طرف کرتا ہوں؟ للذی، اس ذات کی طرف کرتا ہوں، فطر السماوات والارض، وہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان سب کو بنانے والا ہے، حنیفاً، اور میں سراپا اسی کی طرف، میں اس سے ہٹنے والا نہیں ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں۔ تو بات چلی تھی یہاں سے کہ بظاہر جو ہمارے افعال ہیں، جو ہمارے ظاہر جو حواس ہیں 5، ان کے بعد 5 باطنی ہمارے حواس آتے ہیں، جنہیں عقل کے حواس کہا جاتا ہے، عقل کے ذرائع کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد آپ کے وجدان کے 5 ذرائع آتے ہیں۔ ان 15 کے 15 کے بعد بھی کچھ لوگ جب اسے اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، تو پھر اسے خراب کر بیٹھتے ہیں، اسے تباہ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ رب کائنات کی ذات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر آ کر میں اپنی بات کو اختتام کروں گا۔ آپ نے ربنا تقبل منا، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ تذکرہ ہو رہا تھا تو انہی کی دعا پر اختتام کروں گا کہ آپ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جب دعا مانگی نا، ربنا تقبل منا، اے رب کائنات تو ہم سے یہ قبول کر لے۔ یہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کسی عمل کو، حضرت ابراہیم کی سیرت سے پتہ چلا، اپنے کسی عمل کو اپنی طرف مت منسوب کیا کرو، عمل کو اپنی طرف منسوب کر کے اسے کوڑیوں میں نہ بدل دیا کرو، اسے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرو۔ وہ عمل تیرا عمل نہیں، وہ توفیق ربی ہوتا ہے، وہ اللہ کی توفیق ہوتا ہے، اسے اسی کی طرف منسوب ہونا چاہیے۔ اور یہی توحید کی اساس ہے کہ ہوا نے ہمیں سمجھایا، اور اللہ آگے رب کائنات نے اپنا اسم ذاتی استعمال کر کے بتا دیا کہ جو کچھ تم سمجھتے ہو وہ نہیں، میری ذات تمہارے ادراکات سے بالا ہے، میری ذات پر ایمان بالغیب ہے، ایمان بالادراک نہیں ہے۔ اور وہ جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، وہ سارے اللہ نے اپنا اسم ذاتی استعمال کر کے بتا دیا کہ وہ میرے ذاتی ہے، مجھے کسی نے دیے نہیں۔ اور جو ان میں جو اس کے ذاتی کمالات ہیں ان میں کسی کو بھی شامل کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔